جب کسی بے وقوف کے مخالف کو پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ تالیاں بجانا شروع کر دیتا ہے. جب کسی عقل مند کے مخالف کو پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے جس وجہ سے پھینٹی لگ رہی ہے کیا وہ وجہ میرے اندر بھی موجود تو نہیں ہے, اور اگر اسے اپنے اندر وہ وجہ نظر آئے تو وہ فوری طور پر اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو پھینٹی نہ لگ سکے. لیکن بدقسمتیوں سے ہمارا چلن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم اپنی اصلاح کے اصولی طور پر قائل نہیں ہیں. اصلاح ہم کرتے ہیں اپنی بائی دی وے, لیکن بہت سی پھینٹی کھانے کے بعد ماضی میں بھی ہم نے ایسا کیا. بہت سے لوگوں پر ہم نے پابندیاں لگائیں, آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے. جب یو این سے پابندیاں لگ گئیں, جب چین نے بھی ہمارے آگے ہاتھ باندھ دیے کہ یار بس کر دو, میرے سے کتنی بار ویٹو کرواؤ گے, کوئی شرم کر لو, اس کے بعد ہم نے ان لوگوں پر پابندیاں لگائیں اور انہیں انڈر گراؤنڈ کیا. قید تو خیر آج تک بھی نہیں کیا, لیکن ہاں ان کی ایکٹیویٹیز ہم نے ختم کروا دیں اور ان کو انڈر گراؤنڈ کروا دیا. تو چلو کچھ تو ہم نے سبق سیکھا, لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی ولنریبلٹیز ہیں. اگر سکھ فار جسٹس کے کونسل جنرل کو ڈونلڈ ٹرمپ خط لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالستان کے ریفرینڈم کو انڈورس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا میں ریشل پروفائلنگ کے مسئلے کو انڈورس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا میں اقلیتوں پر اسٹیٹ آپریشن کو انڈورس کر رہے ہیں. جب پاکستان سے لڑائی کے زمانے میں کوئی بھی ملک پاکستان کی مذمت نہیں کرتا, صرف دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ انڈیا کے نیریٹو کو فیک کہہ رہے ہیں. چلیں لوگ تو جو بھی کہہ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ تو جو بھی کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی برکس سے لے کر ایس سی او تک جو بھی کہہ رہی ہیں, وہ اگر پاکستان کا ساتھ دے رہی ہیں یا پاکستان کا ساتھ نہیں بھی دے رہی تو انڈیا کا ساتھ نہیں دے رہی, تو وہ تو پرائے ہے نا. انڈیا کے اندر سے کیا ہوا, پورے پارلیمنٹ میں 31 کی 31 اسٹیٹ سے آئے ہوئے لوگوں نے جس بری طرح سے پچھاڑ کر رکھ دیا کل مودی حکومت کو, چاہے ان کا تعلق سماج وادی سے تھا, چاہے ان کا تعلق کانگریس سے تھا, چاہے ان کا تعلق فاروق عبداللہ کی جماعت سے تھا, جس کا جہاں سے بھی تعلق تھا, چاہے وہ اروند کیجریوال کے لوگ تھے, جو بھی تھے, ان سب نے بہت بری طرح سے پچھاڑ کر رکھ دیا. اور آپس کی بات ہے, خود بی جے پی کے بہت سے لوگوں نے سوال ضرور اٹھایا, کیونکہ ظاہر ہے وہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام میں جاتے ہیں, اور 10 مئی کے بعد سے وہ جب بھی عوام میں جا رہے ہیں تو بہت بری طرح پھینٹی کھا رہے ہیں. چنانچہ وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ اپنے ہی جو ڈیفنس چیف ہیں ان پر تنقید کی شکل میں اپنے دل کی بھڑاس نکالیں, یا وہ انڈونیشیا والے اپنے ایک معمولی سے سفارتکار پر تنقید کی شکل میں اپنی بھڑاس نکالیں, یا اپنے ڈپٹی آرمی چیف کی گفتگو پر تنقید کی شکل میں اپنی بھڑاس نکالیں, لیکن اصل میں تو وہ اپنی حکومت کو ہی چارج شیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اتنی بے عزتی ہماری کروا دی, اور آخر کیوں. اور اب ایک طرف کہتے ہو کہ لو ہم نے دہشت گرد اپنے ہی ملک سے پکڑ لیے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ان دہشت گردوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک جھوٹ تو مودی حکومت نے بولا نہیں, 1000 جھوٹ بولے, جن میں آخر اس نے پھنسنا ہی تھا. الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو مودی حکومت نے اتنے جھوٹ بولے ٹیررزم سے متعلق, پاکستان کی انٹرفیئرنس سے متعلق, اور پھر سکھوں کو بیرون ملک قتل کروانا, کینیڈا تک میں اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں کو وسعت دینا, کینیڈا تک. یہ اس قدر جاہلانہ حرکتیں تھیں جو اس نے گزشتہ سالوں میں کی ہیں کہ ظاہر ہے ایونچولی اس کا ایک رزلٹ آنا ہی تھا اور اس کو پوری دنیا سے پھینٹی لگنی ہی تھی. لیکن کیا ہم اس سب کچھ پر صرف بغلیں بجا کر بیٹھ جائیں, یہ کافی ہوگا؟ جو ہم ہدایت الرحمان بلوچ کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ہم ڈاکٹر مارنگ کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ہم ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ہم عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ تو بہت چھوٹا ہے, بہت معمولی ہے. جو ہم وادی تیرہ میں, خیبر میں کر رہے ہیں, وہ بہت بڑا ہے اور وہ نہیں چلے گا. اگر ہم یہی پالیسی اپنائے رکھیں گے تو نہیں چلے گا. دیکھیں, مت بھولیں کہ ایونچولی آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو جنرل راحیل شریف نے کیا تھا. مت بھولیں کہ پرویز مشرف اور اشفاق پرویز کیانی آپ سے زیادہ طاقتور تھے اپنے زمانوں میں, اور وہ چاروں شانے چت ہو گئے تھے, ان کی پالیسی نہیں چلی تھی. پرویز مشرف سے زیادہ اختیار تو آپ کے پاس نہیں تھا, پاکستان کی ہر کرسی ان کے پاس تھی, وہ اس پر بدل کر بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے تو کوئی پپٹ بھی نہیں رکھا ہوا تھا, ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کر رہے تھے. اس کے باوجود وہ یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی پالیسی نہیں چلا سکے تھے. ان کو بالکل پیچھے ہٹنا
پڑا تھا, پیچھے ہٹنا ان اے سینس کہ حکومت سے اترنا پڑا تھا, اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا تھا. اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن بھی ملی, وہ مزید 3 سال بھی رہے, لیکن انہوں نے کیا کر لیا, ظاہر ہے کچھ نہیں کیا, کیونکہ بقول اس وقت کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کی کہ میں نے بار بار جنرل کیانی سے کہا کہ جنرل صاحب آپ کی مہربانی, پورا پاکستان ادھڑ گیا ہے, کچھ کر لیں. تو انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب دہشت گردی کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں, میں آپ کی گورنمنٹ کے معاملات آپ پر چھوڑتا ہوں, بہت سے معاملات آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں, تو یہ سیکیورٹی کا معاملہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے, مجھے اس کی سمجھ ہے, آپ چپ کر جائیں. اب ظاہر ہے پاکستان کا وزیر اعظم اس سے زیادہ تو بول ہی نہیں سکتا ہوتا, اتنا بھی اگر گیلانی صاحب نے بول لیا تو بڑی بات ہے, اور بائی دی وے بول ہی لیا ہوگا کیونکہ آج تک جنرل اشفاق پرویز کیانی کی طرف سے اس کی کوئی نہیں, انہوں نے ڈیناؤنس نہیں کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو. تو چنانچہ گیلانی صاحب اگر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بار بار کہتا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ ہی کہتے ہوں گے. خیر, اب جو کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ نے جنرل راحیل شریف کی پالیسی پر عمل نہ کیا, یا تو آپ بالکل بریزن اور بلیٹنٹ قسم کا آپریشن کریں اور یہ گڈ اور بیڈ کی تفریق ختم کریں. دیکھیں نا, یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پولیس ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور سیکیورٹی فورسز دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہیں, اور گنڈا پور پولیس کی باقاعدہ قیادت کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا. اب جو ہم یہ سی ٹی ڈی کے آپریشن دیکھ رہے ہیں, وہ کل وہ اسلام آباد کچہری میں بھی آ کر وہ کہہ رہا تھا کہ یار ہم تو پھر پولیس کے ذریعے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. یہ خوفناک سچویشن ہے کہ ایک طرف صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور پولیس دونوں اس بات پر متفق ہے کہ نہیں ہم تو کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ماریں گے, اور عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کہہ رہی ہیں کہ نہیں یار یہ گڈ ہے اور یہ بیڈ ہے. یار ایسے نہیں چلے گا, آپ کی مہربانی, جنرل راحیل شریف پاگل نہیں تھا. دیکھیں اس کی پالیسی اس لیے کامیاب تھی کہ اس دور میں امن ہوا تھا. اگر اس دور میں امن نہ ہوا ہوتا, اور یہ کوئی بائی دی وے جز وقتی قسم کا امن بھی نہیں تھا, راحیل شریف کے بعد جنرل باجوہ کا دور رہا, 6 سال رہا, اور 6 کے 6 سال جنرل باجوہ نے سو کر گزارے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. اس کے باوجود دہشت گردی کی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج پاکستان میں ہے. بلوچستان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی, اور خیبر پختونخوا میں بھی نہیں تھی. اس لیے نہیں کہ جنرل باجوہ کی مینجمنٹ بہت اچھی تھی, بالکل بھی نہیں, ان کی تو تمام تر توجہ سیاست پر تھی, ان کا اپنے کام کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ملک میں سیکیورٹی سچویشن بہت اچھی تھی, کیونکہ جنرل راحیل شریف اتنی پھینٹی لگا گئے تھے دہشت گردوں کو کہ ان کو دوبارہ ابھرنے میں بہت وقت لگا. وہ جو آج آپ کے صاحب کورٹ مارشل کی زد میں ہیں, وہ صاحب ان کو دوبارہ واپس لے آئے. اب آپ عمران خان پر الزام لگاتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, لیکن پاکستان میں جرنیلوں کے سامنے بیچارے وزیر اعظم کی کتنی کوکات ہوتی ہے. ہاں, عمران خان کا اپنا بھی سٹینڈ تھا کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے, تو وہ بھی بھگت رہے ہیں, اور جو ان کے جرنیل صاحب تھے وہ بھی کورٹ مارشل اپنا کروا رہے ہیں. تو آپ خود ان کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد پر ان کا کورٹ مارشل کرا رہے ہیں, لیکن یہ ان کا جو ڈیفنس والا معاملہ تھا صبح دوپہر شام, آپ اس پر تنقید تو کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے افغانستان جا کر غلط کیا, انہوں نے افغان حکومت سے معاہدہ کر کے غلط کیا, انہوں نے وہاں سے طالبان کو واپس لا کر اور پاکستان میں بسا کر غلط کیا. تو یہ سب کچھ اس کی سرپرستی ضرور عمران حکومت کر رہی تھی, لیکن ان کو واپس لانا اور یہ پالیسی بنانا اور یہ فیصلے کرنا اور وہاں جا کر خود اس سب کو اینکر کرنا, یہ سارا کام تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کر رہے تھے, جو اس وقت آپ کی قید میں ہیں اور جن کا آپ کورٹ مارشل کر رہے ہیں, اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تو جب یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی ہے ان معاملات کی کہ یہ نہیں اچھے چلتے, تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ جان چھوڑ دیں اس گڈ اور بیڈ کی, ورنہ کل کو پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی وہی ہوگی جو آج مودی کے ساتھ ہو رہی ہے, اور ود ان دا پاکستان تو بائی دی وے وہ سب کچھ شروع ہو ہی چکا ہے جو آج مودی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے ٹی وی چینلز پر بہت بری طرح سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اور ان کو ہم یہی حکم دے رہے ہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ کرو, لیکن ظاہر ہے سب اچھا ہے تو نہیں. لاہور میں منصورہ کا محاصرہ ہے, اور وادی عتیرہ اور خیبر میں سیکیورٹی فورسز اپنی گاڑیاں لے کر اور اپنے جوان لے کر باہر سڑکوں پر آنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ عوام بکھرے ہوئے ہیں, اور کوئٹہ میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اسلام آباد میں جو کچھ 14-15 دن سے ہو رہا ہے, جس طرح وہ مائیں بہنیں جن میں 80 سال کی بزرگ خواتین بھی ہیں جو شدید بارشوں میں بھیگ رہی ہیں, اور جن میں 8-8 10-10 سال کی چھوٹی بچیاں بھی ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ایک سے دوسرے کونے تک, یہ بہت کافی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, لیکن پتہ نہیں ہم نے کیوں قسم کھائی ہے کہ نہیں سمجھنا.